صورت سجایا نہ ہوندہ کسے شہد ابھی اتسایا نہ ہوندہ نہ اے عرش کرسی نہ چلتا رہے شب و روز دے اے نہ ہوندے نہ دارے نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حورا نہ کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیحا نہ تختات تاجر نہ سلطہ نہ ہوندے نہ محلہ نہ والی نہ دربہ نہ ہوندے نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندہ اے پانی نہ میلاد ہوندے نہ اے ناتخانی شناخہ نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندہ نہ ہوری کسے چیز دا اتشایا نہ ہوندہ جو رب نے محمد بڑھایا نہ مقصود کائنات بنا کر اللہ نے بھیجا۔ اچھا آقا فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کر۔ اب ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں اور ہوش میں رہیے گا۔ آپ کا خیال یہ ہونا کہ میں ادھر ادھر بھی دیکھتا رہوں اور بات سمجھ آ جائے تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت، جان بنا اپنی، مجھے اپنی جان بنا، سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کر۔ اچھا آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے اتنی محبت کرو جتنی باپ سے کرتے ہو، بڑی بات تھی۔ اتنی محبت مجھ سے کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو، بڑی بات تھی۔ مجھ سے اتنی محبت کرو جتنے اہل و عیال سے کرتے ہو، بڑی بات تھی۔ یہ بھی بڑی بات تھی۔ اتنی محبت مجھ سے کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، بڑی بات تھی۔ لیکن آقا فرماتے ہیں ان سب سے زیادہ کر۔ اچھا ہم نے تو کہنا ہی ہوتا ہے نا کہ محبت ہے، سوچنا تو نہیں نہ ہوتا۔ پیارے آقا نے ایک دن حضرت عمر سے پوچھا، عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ والدین سے زیادہ؟ یا رسول اللہ۔ اولاد سے زیادہ؟ یا رسول اللہ۔ اپنے مال دولت سے زیادہ؟ یا رسول اللہ۔ وہ لوگ تھے وہی بات کہتے تھے جو دل میں ہوتی تھی۔ غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلامی رسول میں، یہ دل میں رکھیے گا آپ جملہ، غلامی رسول میں کہنا ہی ہے نا، کہہ دیا۔ کون سا کرنی ہے؟ کہنا ہی ہے نا، کہہ دیا۔ عمر مال و دولت سے زیادہ؟ یا رسول اللہ۔ اولاد سے زیادہ؟ یا رسول اللہ۔ عمر اپنی جان سے زیادہ محبت ہے مجھ سے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا مومن نہیں ہو، عمر مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر نے ایک لمحے کو نگاہیں جھکائی، اپنے دل سے متوجہ ہوئے، اپنے دل کو ٹٹولا، پھر نگاہیں اوپر کی۔ یا رسول اللہ آپ پوچھئے۔ ہم نے تو کہنا ہی ہے نا، صرف کہہ دیا۔ یا رسول اللہ آپ پوچھئے۔ عمر اپنی جان سے زیادہ؟ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اب عمر کو آپ سے محبت ہے، فرمایا اب مومن ہو۔ یہ میں سکھانا تھا امت کو۔ عرض یہ کرنے چلا تھا آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے اتنی محبت کر، یہ کیوں فرمایا ان سب چیزوں سے بڑھ کر۔ اب توجہ رکھیے گا، وہ غلامی کا جو معنی ہے اور جو نعرہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں فرمایا ان سب سے بڑھ کر محبت کر؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ تاکہ تیری زندگی میں کوئی موقع آ گیا، غمی کا، خوشی کا، تجارت کا، معیشت کا، معاشرت کا، لین دین کا، صلح کا، رشتہ داری کا، جنگ کا، موقع آتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں۔ وہ موقع آ گیا، اس موقع سے متعلق ایک طرف میرا حکم، ایک طرف باپ کی بات، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف بیوی کی خواہش، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف بیٹے کی رائے، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف لیڈر کی بات، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف پیر کی بات، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف مولوی کی بات۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے بیوی کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے بیٹے کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے پیر کی مانو حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے نہیں
میرے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم آ جائے سب کے حکم جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جائے۔ بات سمجھ آئیے دوستو؟ اس لیے فرمایا اب یہ نعرہ لگایا کرو یہ سوچنے کے بعد کہ غلامی رسول میں۔ اچھا سنیے ایک اور جملہ حضرات علماء کرام اس شفقت فرما رہے ہیں، ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ محبت ہوتی ہے قربت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ کس وجہ سے؟ یا رسول اللہ میں باپ میرے قریب ہے، اولاد میرے قریب ہے، والد کا چہرہ دیکھوں حج کا ثواب ہے، اولاد کے منہ میں نوالا رکھوں صدقے کا ثواب ہے، یہ میرے قریب ہیں۔ حضور کیسا قریب ہیں، حضور کیسا قریب ہیں، بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، توجہ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے بعد حضور ایسا قریب ہے کہ ایسا کوئی اور قریب نہیں۔ میں اس جملے کے لیے حکیم الامت علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا کال پیش کر رہا ہوں، اور ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ تو لیں۔ بولو یار، بولو یار، آپ بولو گے تو کسی کا بات بولو۔ ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ تولے، میرے تھانوی کا قول تولے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، خود سے مرنے کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام، تو چپ رہا مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے، مرنے کے لیے کوئی نہر میں چھلانگ لگائے حرام ہے، دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر حضور فرمائیں چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ حضور حکم فرمائے چھلانگ لگا، بڑے عشق کی باتیں لوگ کرتے ہیں بازاروں میں کھڑے ہو کر۔ تھانوی لکھتے ہیں اگر حضور حکم فرمائے چھلانگ لگا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ ہماری جانوں پہ حق حاصل۔ اچھا توجہ، میں بات سن زیادہ لمبی نہیں لے کے جاتا ہوں۔ محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے۔ حسین کو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے محبت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے حسن کو 100 حصوں میں بنایا، 99 ایک سائڈ پر کیے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا، باقی 99 حصے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ یہ تو تھی حسن کی بات۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کیا۔ تو جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش تھے انہیں ہوش، سارے بولو ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ مدہوش تھے انہیں ہوش، ہاں مدہوش تھے، جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے بے ہوش تھے، جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسجود بنا لیتے تھے، کعبے کا ننگا طواف کرتے بے ہوش تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے بے ہوش تھے، باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی کر لیتے بے ہوش تھے، بے ہوش تھے، بے ہوش تھے۔ حضور کو دیکھا ایسا ہوش آیا، ایسا ہوش آیا، بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، جنگل آ گیا، کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا اور جنگل کے دریدو جنگل خالی کر دو محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ ایسا ہوش آیا، جنگل پار کر گئے، دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں کھینچی، گھوڑے
کہ تیرا ہے. آگے ہو اچھا توجہ. کیسا ہوش آیا؟ بڑی توجہ نوجوانوں. کیسا ہوش آیا اور انہیں پھر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملا؟ محبت مصطفیٰ کا. اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کو، موسیٰ جی اللہ یہ جو علاقے ہیں نا ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا. توجہ ہے؟ ان علاقوں کی حکومت میں اپنے اور یہ بات آ کے اپنی قوم کو سنائی. اللہ فرما رہے فلاں علاقے جو ہے نا ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا. قوم کہتی ہے موسیٰ اللہ سے کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے. وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے. حضرت موسیٰ واپس طور پہ گئے. اللہ میری قوم کہتی ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ ان علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا ہمیں دے دے. اب آپ تھکے بیٹھے ہیں اور جملے بڑے عجیب سے آ گئے ہیں. جملے بڑے عجیب سے آگے ہیں. توجہ. اللہ میری قوم کہتی ہے یہ جو علاقے ہیں تو نے جو کہا کہ اپنے پیاروں کو دوں گا اپنے پیاروں کو دوں گا تو ہمیں ہی پیارا بنا لے, ہمیں ہی دے دے. توجہ توجہ. آپ سوئے ہوئے نہ ہوتے تو میں یہاں پہ دو چار جملے اور پھینک دیتا. اور دل میں ایک بات آئی نا ان پیاروں سے متعلق. بنی اسرائیل کی بات کروں, بنی اسرائیل کی بات. ہوش میں بیٹھیے گا. بنی اسرائیل کی بات. ان کے دل میں ان پیاروں سے متعلق ایک دل میں بات آئی کہ یہ جو انہیں دینی ہے ہمیں دے دے. میں اپنے ذوق میں ترجمہ کرنے چلا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ انہیں دوں جن کے لیے منو سلوا اتارا تو کہتے ہیں پیاز بھی مانگ, لہسن بھی مانگ. جلال پور پیر والے کے غیور دوستو چپ رہو, آپ کی مرضی. موسیٰ انہیں دوں جن کے لیے منو سلوا اتارا ہے تو کہتے ہیں اب مثالیں مانگ, اب لہسن مانگ, اب پیاز مانگ. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی اللہ قومی عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا. تو جان تیرا رب جانے, تو لڑ تیرا رب لڑے. انہیں کیوں نہ دوں جن کے تن پر کرتا نہیں ہوگا, پاؤں میں چپل نہیں ہوگی, تپتی ہوئی زمین پر تبوک کے سفر پر میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے محبوب کی سواری کے ساتھ ساتھ جہاد میں جا رہے ہو. مکرر مکرر اگلی بات سنیے. میں نے یہ ایک جھلکی آپ کے سامنے رکھی. اب دوسری جھلکی پہ آئی. دوسری جھلکی پہ اسی سے متعلق صرف ایک دو جگہ پہ جانے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے, خندق کھود رہے ہیں. صحابہ نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے, آقا نے 2 پتھر باندھے. اچانک سے صحابہ آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بڑی سخت چٹان ہے, ہم سے نہیں ٹوٹ رہی. پیارے آقا فرماتے ہیں میں آتا ہوں.
आका तशरीफ लाए, कुदाल को अपनी नबूवत वाले हाथों में पकड़ा, जोर से ज़रब लगाई। ज़रब जो लगाई तो चट्टान के दो टुकड़े हुए, रोशनी निकली। रोशनी को प्यारे आका ने देखा और सहाबा की जानिब मुस्कुराते हुए देख के फरमाया, सहाबा अल्लाह ने मुझे फारिस के महल दिखा दिए। फारिस के महल। पहली बात, हजरत मूसा को अल्लाह फरमाते हैं इन्हें क्यों दूं? दूंगा उन्हें, अल्लाह किन्हें देगा? तवज्जो तवज्जो दोस्तों तवज्जो। अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊनल नबिय्यल उम्मी, उन्हें दूंगा जो मेरे उम्मी नबी के मुती होंगे। इत्तिबा करने वाले होंगे, मेरे महबूब के ताबेदार होंगे। तवज्जो, बड़ी एक बात आ गई है और मुझे दो बंदे यूं नजर आ रहे हैं, वो बात भूल गए, बात भूल गए, वो अचानक से नजर आ गए। अब मुझे बात भूल जाएगी, आपके बात काम आएगी। तवज्जो, अल्लाह तुमको आलिम बनाए, खतीब बनाए। अब तवज्जो तवज्जो दोस्तों, अल्लाह फरमाते हैं मैं उन्हें दूंगा जो मेरे महबूब की इत्तिबा करने वाले। ये अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं उन्हें दूंगा, और हुजूर ने फरमाया मुझे फारिस के महल दिखे। पहली बात तो यह है कि सहाबा का ईमान देखिए, उनका ईमान कैसे है। हालत यह है कि पेट पे पत्थर है, हालत यह है कि पेट पे पत्थर है, हालत यह है कि तमाम कबाइल मुखालफत पे उतर चुके हैं, और आका पेशन गोई फरमाते हैं सुपर पावर से मुताल्लिक। तो सहाबा नहीं पूछते या रसूलल्लाह कैसे होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं पूछते? इसलिए कि गाजी का जुमला सुन, आपने मस्जिद को सजाया, ये सजावट नजर आ रही है। आप अपनी बैठक को सजाएं, सजावट नजर आती है। तू अपने घर को सजा, सजावट दिखती है। तू अपनी दुकान को सजा, सजावट दिखती है। जिसे तू सजाए वो सजावट तो दिखे, और जिसे अल्लाह कहे वज़य्यना फी क़ुलूबिकुम, सहाबा के दिलों को मैंने सजाया। वो कैसे पूछ सकते हैं, वो कैसे पूछ सकते हैं कि कैसे होगा? अब तवज्जो, जो जुमला आपके काम आएगा, वीडियो वाले भैया मेरी जानिब आ जाए, जो जुमला आपके काम आएगा। पहली बात, मूसा इन्हें क्यों दूं? उन्हें दूंगा जो मेरे महबूब के इत्तिबा करने वाले होंगे। दूसरी बात, आका फरमाते हैं मुझे फारिश के महल नजर आ गए, वो इत्तिबा करने वाले जिन्हें हुकूमत मिली और जिसके दौर में फारिश फतह हुआ उसे उमर कहते हैं। उसे सारे बोलो, मैं क्यों अर्ज करूं? उसे जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूम में ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने मांगा, इसीलिए उमर खोला, किसी से काबे का ताला न जाएगा। जब चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा। लेकिन वो जो जुमला कह रहा हूँ कि काम आएगा, अभी तक मैं वो तैयार कर रहा हूँ। आप उस मैच पे भी बोले नहीं कि मैं जुमला दूं, पर मुझे दुख नौजवानों पे लग रहा है। सुबह रिश बैठे इतनी मोहब्बत से बोल रहे हैं, ये जानो उनकी मुस्कुराहट मुझे हौसला दे रही है। जो सुबह रिश बैठे उनकी मुस्कुराहट मुझे हौसला दे रही है। मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह फरमाते हैं उन्हें दूंगा जो मेरे महबूब की इत्तिबा करने वाले होंगे। मेरा जुमला याद है?
انہیں دوں گا جو میرے محبوب کی اتباع کرنے والے ہوں گے. جلال پور پیر والوں میرا جملہ ضائع گیا, بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, بڑا دکھ ہوگا. انہیں دوں گا جو میرے محبوب کی اتباع کرنے والے ہوں گے. تو گویا قرآن نے بتا دیا, اللہ نے بتا دیا, دی ہے حکومت عمر کو, تو عمر کا ہر فعل اتباع رسول ہے, عمر کا ہر قول اتباع رسول ہے, عمر کا ہر حکم اتباع رسول ہے, عمر کا ہر فعل اتباع رسول ہے, عمر کی ہر بات اتباع رسول ہے, عمر 3 طلاق کو 3 کہے اتباع رسول ہے, عمر 20 رکعتوں کا حکم دے اتباع رسول ہے. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے مانگا اسی لیے عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کو علی کے گھر سے نکالا ہے. جب چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں, اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحما کا حوالہ نہ جائے گا. موتی چڑھے ہیں, موتی مولا سے موتی چڑھ چڑھ کے دکھ رہے ہیں. اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحما کا حوالہ. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا, غلام آئے, شہزادیاں بھی آئیں. حضرت عمر منبر رسول پہ بیٹھ کے جلوہ افروز ہو کے کہتے ہیں, یہ اسے دے دو, یہ اسے دے دو, یہ شہزادی ہے اسے شہزادے کو دے دو. شہربانو شہزادی حسین کو بلایا, قرآن سے رحما کا حوالہ نہ جائے. حسین کو بلایا, حضرت حسین تشریف لائے. حضرت عمر فاروق نے حضرت حسین کا نکاح پڑھایا. کل بول لینا ضروری تو نہیں, کل یہاں آنا اور بول بول کے چلے جانا. حضرت حسین کا نکاح پڑھایا. کس نے؟ شہربانوں سے. یہ وہی شہربانوں جو واقع کربلا میں ساتھ تھی, یہ وہی شہربانوں جن کے بدن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے, جن سے امامت کا سلسلہ چلا. اس امامت کی ماں شہربانو ہے اور اس کا نکاح خان عمر ہے. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحما کا حوالہ. یہ کوئی اور تفریق کرے تو کرے, ہمارا عقیدہ خوبصورت جو ہمیں اکابر سے پہنچا ہے. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, اہل بیت کے بھی غلام ہیں. صحابہ کے بھی دیوانے, اہل بیت کے بھی دیوانے. حسین جنت کا بادشاہ ہے.
حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول نکلے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی یک دا تار ہے، حسین بائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ساجد حسین صابر حسین شاکر حسین عامل حسین کامل حسین کاری ہے کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، لیکن تشنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پاکے۔ دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے۔ آخری دو جملے ہیں میں جا رہا ہوں، دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، سر جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو وہاں ایک جان بھی حسین ہے، وہاں ایک جان بھی حسین ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر لنا من ذنوبنا ورحمتك والجاهدين من عملهم اللهم اجرنا من النار اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا اللہ سب کا میری بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے یا الہ العالمین۔ جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں انہیں بھی ان کی بھی حفاظت فرما، جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام لوگوں سے جلال سے بات فرماؤ۔